ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت دلچسپ، بہت باکمال اور بہت خیر بھرا ہوا، مٹھاس میں گوندا ہوا۔ حضرت ابوبکر بن حسین، امام حسین کے بیٹے ابوبکر، ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ ان کے مزاج میں تھا کہ جہاں وہ انسانوں کو پیاسا، بھوکا، تکلیف درد میں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہاں ان کی طبیعتوں اور مزاج میں تھا وہ جانوروں کو بھی بہت خیال کرتے تھے اور جانوروں کا بھی بہت احساس کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بے زبان پرندوں اور جانوروں کو دانہ ڈالتے تھے، بے زبان جانوروں کو ان کی غذا دیتے تھے، کہیں گوشت ہے، کہیں گھاس ہے، کہیں دانہ ہے، ان کا خیال کرتے تھے۔ اور خاص طور پہ ان جانوروں کا جن کا کوئی وارث نہ ہو، یا ایسے جانور جو ہواؤں اور فضاؤں میں کھلے ہوں اور جن کا کوئی لاوارث ہو، بیمار ہو گئے ہوں، تکلیفوں میں ہوں، دکھوں میں ہوں۔ جانوروں کا بھی خیال ان ہستیوں سے سیکھا، آل رسول سے سیکھا۔ حضرت ابوبکر بن حسین نے کیا کمال کر دیا۔ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا، آپ سو گئے، نیند آ گئی، اپنے خادم سے فرمایا میں سو رہا ہوں، سفر سے واپس آیا ہوں، جانوروں کو غذا ڈال دینا۔ اس سے بھی غفلت ہو گئی اور سوئے رہے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اپنے چہرے کے پہ بوسہ دیا، بوسہ دیا نا تو آنکھ کھلی تو دیکھا کون ہے، بڑے خوبصورت عظیم انسان۔ پوچھا بیٹا ابوبکر، میں تیرا والد ہوں آدم۔ گلے ملے، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، احترام کیا۔ آپ کیسے تشریف لائے؟ فرمایا آج تیری وجہ سے کچھ لوگ بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں، تو سویا ہوا ہے اور وہ پیاسے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ فرمایا جو بے زبان، جن کی غذا، جن کی خدمت کا ذمہ میرے بیٹے نے اپنے ذمے لیا ہے، وہ تو آج بھوکے ہو رہ گئے۔ اور پھر عجیب بات فرمائی حضرت آدم علیہ السلام نے، فرمایا بیٹا جب ان کو غذا دیتے ہو نا اور ان کی خوراک دیتے ہو، ان کا خیال رکھتے ہو، وہ دل میں بہت دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں سے آفات ٹلتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور حیرت انگیز زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ لہذا ان کا خیال کرو اور ان کی آج کے بعد غذا اپنے ذمے رکھو، اپنے خادم کے ذمے نہ رکھو، کہیں پھر اس سے غفلت نہ ہو جائے۔ اور پھر حضرت نے آدم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر بن حسین کو، رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین کو پیشانی پہ بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ یہ کون تھے؟ یہ شہداء کربلا میں سے تھے، حضرت ابوبکر بن حسین۔ یہ ان 72 شہیدوں میں ان کا شمار ہے۔ اب جب اٹھے تو فوراً گئے تو دیکھا تو جانور تو بیچارے بے چین ہیں، رو پڑے، ان سے معذرت کی اپنے الفاظ میں اور ان کو ان کا کھانا دیا۔ جب یہ کربلا کے میدان کے لیے سفر کا ارادہ کر چکے تھے، جب انہوں نے ارادہ کر لیا
تو جہاں بہت سی اور وصیتیں تھیں سفر کے ارادے میں، وہاں ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ خیال کرنا ان جانوروں کو. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جانوروں کے ساتھ ساتھ بے زبانوں کا لفظ ہے. اور ایک روایت یہاں تک ہے کہ فرمایا کہ آپ نے سفر کیا اور سفر میں آئے. آپ سفر میں آئے، آپ بڑوں کے ہم سفر تھے، اپنے والد محترم کے ساتھ آئے، قدم قدم پہ والد کا احترام کرنے والے تھے. جہاں ان کو والد کی محبت کا احساس تھا، وہاں والد سے ہی اور اپنے دادا سے ہی یہ بات سیکھی تھی. اور دادا حضرت علی کرم اللہ وجہ یہ بات سیکھی تھی کہ ہم نے زبان والوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور بے زبانوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور بے زبانوں کا خیال رکھتے تھے. آج ہم اگر آپ ان کی دعائیں لینا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیے گا دعائیں مصیبتیں، پریشانیوں، تکلیفوں اور دکھوں کا علاج ہے. اور یاد رکھیں دعائیں پیچھا کرتی ہیں اور بد دعائیں بھی پیچھا کرتی ہیں. اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو جہاں وہ لوگ جن کی زبان ہے ان کا ساتھ لیں، جن کی زبان ہے ان کا درد بانٹے، ان کا دکھ بانٹے. وہاں وہ بھی جن کی زبان نہیں، بے زبان ہے، ان کا درد، ان کا دکھ، ان کی تکلیف، ان کی مشکلات، ان کے مسائل میں سوچیں، ان کا ساتھ دیں اور ان کا احساس کریں. اگر دعائیں لینا چاہتے ہیں تو بے زبانوں کی دعاؤں میں گناہ نہیں ہوتا، بے زبانوں کی زبان پہ غیبت نہیں ہوتی، جھوٹ نہیں ہوتا. ان کی دعائیں کتنی پاکیزہ ہوں گی، ان کی دعاؤں میں کتنا احساس، درد، سوز ہوگا، ان کی دعاؤں میں کتنا غم ہوگا، ان کی دعاؤں میں کتنی کیفیت ہوگی. آپ سوچیں تو صحیح. ان کی دعاؤں میں کتنی حیرت انگیز زندگی، کتنی حیرت انگیز دنیا اور کتنا حیرت انگیز درد ہوگا، اور ہماری کتنی مصیبتیں، بلائیں، کتنی تکلیفیں، کتنے مسائل اور کتنی مشکلات ٹلیں گی. آپ سوچ نہیں سکتے، گمان نہیں کر سکتے. ضرور کریں اور لازم کریں. زندگی میں خیریں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں ملنی ہیں، لینی ہے. اور اگر ملنی ہے تو ذریعہ یہی ہے جو ہمیں بڑوں نے سکھایا، آل رسول نے سکھایا. انشاءاللہ ضرور کریں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.